میں آج کی اپنی ایک ویڈیو کی طرف، اور جو ہمارا آج کا جو موضوع، جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی معاف ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی معاف ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ گناہ گار بالکل نہیں ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے جو شرائطیں پائی جاتی ہیں، اگر وہ شرائطیں بندے کے اندر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا اور اس پر شریعت کی پکڑ ہوگی۔ جیسے آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو آپ پھر سے سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ کن لوگوں پر معاف ہے، اور پہلے یہ سن لیجیے کن لوگوں پر واجب ہے قربانی۔ قربانی جو ہے، ایسے لوگ ہیں کہ سب سے پہلے قربانی کے لیے جو ہمارا مسلمان ہونا لازم ہے، یعنی مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر معاف ہے اسی ویڈیو میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو سنتے جائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قربانی کے لیے ہمارے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا لازم ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کوئی کافر ہے تو کافروں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلموں پر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی دیوی دیوتاؤں یا پھر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں شرائط نہیں پائی جاتی، اس میں شرط نہیں پائی جاتی جس کے لیے قربانی کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہماری شرط ہو گئی۔ دوسری چیز ہم اسی کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ عاقل و بالغ ہونا بالکل اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک قربانی کی ایک اور شرط ہے، عاقل و بالغ، یعنی قربانی کے لیے ہمارا عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب قربانی کسی پر واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی پاگل ہے، ٹھیک ہے، یہ مجنون ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر بھی قربانی معاف ہے۔ یہ ہو گئی ہماری 2 چیزیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہے مقیم ہونا شرط ہے، یعنی ہم اپنے جس جگہ پر رہتے ہوں اس جگہ پر ہمارا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ہم اس جگہ سے دور ہیں، ہم سفر میں ہیں، تو ہم پر بھی قربانی معاف ہے۔ جیسے اگر کوئی مقیم ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، تو اس پر قربانی کی شرط پائی جاتی ہے، تو وہ بھی اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی سفر میں ہے، پھر اس کے بعد اس پر قربانی معاف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کرے ہاں تو نفلی طور پر یہ اس کو ثواب ملے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہے قربانی میں مالک نصاب ہونا، مالک نصاب یہ بہت اہم پہلو ہے۔ لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا۔ مالک نصاب کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کی قیمت ہونا، اگر وہ اس کے پاس میں موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ہاں کوئی مالک نصاب نہیں ہے، اس کے پاس میں اتنی قیمت نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس میں اتنا سونا یا چاندی یا زیورات، جو بھی چیز ہے، قیمت یا رقم، جو جس علاقے میں رہتا ہو اس کی کرنسی نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی معاف ہے۔ یہ ہماری ہوگی 4 شرطیں کہ جس پر قربانی معاف ہے اور جس پر قربانی واجب ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر ایک آخری ہماری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ آزاد، اگر کوئی قید میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر بھی قربانی معاف ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ سمجھے اچھی طریقے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بہت ہی خاص پہلو، جو کہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پر قربانی واجب ہے تو ہماری عورتوں پر نہیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ جس طریقے سے مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے اگر وہ شرطیں عورت کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ مالک نصاب ہے، اور یہ ساری شرائطیں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو وہ اس پر بھی قربانی ویسے ہی واجب ہے جس طریقے سے مرد پر واجب ہے۔ اور اس ویڈیو کے مادھیم سے میں سب سے پہلے یہ بھی اور آپ کو بتانا چاہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ، کہ قربانی کے ساتھ ساتھ جو آپ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی میں ایک اہم بات اور خیال رکھیں۔ قربانی کو صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس کا اجر آپ کو ملے، اور آپ کے دلوں کے حال کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے،
اور اگر آپ ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس کر دیں، سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پہ نہیں تو نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہماری جیسی آئے آپ اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو سمجھ لیں اور آپ اس مسئلے کا حل جلد سے جلد